مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی عیسوی کے معروف اسلامی اسکالر، رفیع الشان مفکر اور بلند پایہ مصنف تھے۔ انہوں نے تمام بندگان خدا تک اسلام کا سیدھا اور سچا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اور اپنے اس نظم العین کو منظم انداز میں انجام دینے کے لیے ایک تحریک جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی، جو 1941 سے پوری یکسوئی اور درد مندی کے ساتھ اقامت دین کی راہ پر گامزن ہے۔ غلبہ اسلام کی صحیح و کوشش میں ان پر طرح طرح کے مصائب آئے، کئی بار جیل جانا پڑا۔ 1931 عیسوی میں ختم نبوت سے متعلق ایک کتابچہ لکھنے کی پاداش میں ان کے لیے پھانسی کی سزا بھی تجویز ہوئی، لیکن کبھی ان کے پائے استقامت میں تزلزل پیدا نہیں ہوا۔ پھانسی کی سزا بعد میں عمر قید میں تبدیل کر دی گئی اور کچھ عرصے بعد رہا بھی کر دیا گیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک اقامت دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے 100 سے زائد کتابیں لکھی۔ ان میں درج ذیل کتابیں خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے: الجہاد فی الاسلام، تنقیحات، مسئلہ قومیت، خطبات، دینیات، شہادت حق، دین حق، سلامتی کا راستہ، بناؤ اور بگاڑ، اسلام اور جاہلیت، اسلام کا اخلاقی نقطۂ نظر، تحریک اسلامی کامیابی کے شرائط، اسلام کا نظام حیات، اسلام کا سرچشمہ قوت، سنت کی آئینی حیثیت، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول مبادی، خلافت، ملوکیت، تفہیمات 5 جلدوں میں مشتمل ہے۔ تفہیم القرآن 4 جلدوں میں، رسائل و مسائل 5 جلدوں میں، سیرت سرور عالم 4 جلدوں میں، تفہیم احادیث مکمل، پردہ حقوق الزوجین، سود، معاشیت الاسلام، اسلام اور ضبط ولادت، شرکت و مزاربت کی چند شرعی اصول، مسئلہ ملکیت زمین، ہندوستان کا صنعتی زوال اور اس کے اسباب، اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر، قرآن کے 4 بنیادی اصلاحیں، تجدید و احیاء دین، تعلیمات یہودیوں کا منصوبہ، اسلام کا نظر سیاسی، اسلامی سیاست، خطبات یورپ، خطبات حرم وغیرہ۔ مولانا کی بعض کتابیں دنیا کی تقریباً 45 چھوٹی بڑی زبانوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اسلام کو دل نشین، مدلل اور جامع انداز میں پیش کرنے کا جو ملکہ خداداد صلاحیت مولانا مودودی کو حاصل تھی، وہ محتاج بیان نہیں۔ کتنے ہی بگڑے ہوئے افراد، بوڑھے، جوان، بچے، مرد، عورت، ان کی تحریروں سے متاثر ہو کر اور توفیق الہی سے اپنے سینوں کو نور ایمان سے منور کر چکے ہیں، اور کتنے ہی دہریت الالحاد کے علم بردار اسلام کے نقیب بنے ہیں۔